اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث مبارکہ بتاؤں گا، جس میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، خوار ہو، رسوا ہو، جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس پیاری سی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی تو ویسے بھی کافی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی دعا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک بندہ فوت ہونے کے قریب تھا، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ تو کچھ صحابہ نے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں آدمی مرگ کے بستر کے قریب ہے، مطلب کہ فوت ہونے کے قریب ہے، لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی۔ شاید اس نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب برسا رہا ہے۔ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس آدمی کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس کی ماں کو بلایا جائے۔ جب اس کی ماں آئی تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ماں جی، آپ بتائیں کہ آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ تو اس پر اس بڑھیا نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک آپ اپنے بیٹے کو معاف نہ کریں گی تب تک اللہ تعالیٰ اس پر عذاب برساتا رہے گا اور اس کی جان اسی طرح خلق میں اٹکی رہے گی، لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں۔ اس پر بڑھیا نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور اس آدمی کو آگ جلا کر اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ لہٰذا صحابہ نے ایسے ہی کیا، لکڑیاں اکٹھی کر لی گئیں اور اس بڑھیا کے سامنے ہی آگ جلا دی گئی۔ جب آگ جلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام نے اس آدمی کو پکڑا اور اس آگ میں پھینکنے لگے۔ اس بڑھیا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پھر بھی اس کی ماں ہوں، میں اسے اس طرح آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تو پیارے آقا نے عرض کی کہ اے ماں جی، اگر آپ اسے دنیا کی آگ میں جلتے نہیں دیکھ سکتے تو اسے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکیں گے؟ لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں۔ تو اس پر اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں کسی بھی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں دیتا، چاہے نماز چھوڑیں
روزہ چھوڑیں، زکوٰۃ نہ دیں یا جو بھی برا کام کریں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اس کی سزا دے گا۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا عمل ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے گستاخ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔